الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آج کا یہ سلسلہ پانچواں سالانہ سلسلہ ہے. ہر سال ایام اضحیٰ کے اختتام پر ربیع الاول کے مہینے سے لے کر رجب و شعبان کے مہینے تک چند خصوصی موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی ہے. ویسے تو آپ میں سے اکثر کے ذہن میں یہ موضوعات ہوں گے ہی، مگر میں فقط یاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتا چلوں کہ پہلے سال موت اور موت کے بعد کی کیفیتوں کا ذکر ہوا تھا. دوسرے سال وہ کسی غیر معصوم کا تذکرہ کیا جائے. علماء کے حالات ہمیں دین، آخرت یا دنیا میں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ ارادہ یہ ہے کہ آج اسی سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے تاکہ اس کے بعد آنے والے جو ہمارے درس ہیں، یہ مجلس کی شکل نہیں ہے، درس کی شکل ہے، تو اس کے بعد آنے والے جو درس ہیں اس میں ہم جب اپنے مختلف علماء کرام کے حالات بیان کریں تو ذہن میں ساتھ ساتھ یہ خیال ہو کہ اس کی افادیت اور اہمیت کیا ہے. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ ایک انتہائی اہم اسلامی عقیدے کو بیان کرنے والی آیت ہے. ترجمہ بالکل واضح ہے: اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی. یہی وہ آیت ہے جس پر ایک اہم اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے جسے ہم عقیدہ امامت کہتے ہیں. اور عقیدہ امامت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ ذہن میں یہ خیال نہ لائیں کہ رسالت و امامت میں بنیادی فرق کیا ہے. جیسا کہ ہماری روایات بلکہ ہمارا عقیدہ بتاتا ہے کہ رسالت نام ہے تبلیغ دین کا، رسالت نام ہے احکامات دین کے پہنچا دینے کا، رسالت نام ہے بلغ کے حکم کی تعمیر کا، پہنچا دو بتا دو. اس کے بعد ظاہری اعتبار سے رسول کی ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ یا رسول کہا جاتا ہے خدا کے نمائندے کو، یا نبی کہا جاتا ہے. رسول کے معنی بھی عربی زبان میں ہے حکم لانے والا، نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. جب رسول نے حکم پہنچا دیا، جب نبی نے خبر دے دی، اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. رسالت فقط ترسیل احکام، تبلیغ احکام، حکم کے پہنچا دینے کا نام ہے. اور امامت کس چیز کا نام ہے؟ امامت نام ہے ان احکامات کو جاری کرنے کا، ان احکامات کو نافذ کرنے کا، ایک ایسی حکومت کے قیام کا کہ جس میں ان خدائی احکامات پہ عمل ہو سکے. یہ ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے کہ جسے عام طور پر ذہن میں نہیں رکھا جاتا. امامت کی بیسک ذمہ داری یہ ہے، امامت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ جو احکامات لائے انہیں معاشرے میں نافذ کیا جائے. اور معاشرے میں کبھی بھی احکامات نافذ ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو جس کی باغ دوڑ امام کے ہاتھ میں ہو. احکامات نافذ کرنا ہے امام کو، دین کی پابندی کروانا ہے امام کو، دین کے احکامات کا فیصلہ کرنا ہے امام کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک حکومت ہو،
ایک مملکت ہو امام کے ہاتھ میں کہ جہاں پر وہ ان احکامات کو نافذ کریں. یہ ہے امامت کا بنیادی مقصد اور بنیادی فلسفہ. چنانچہ اگر اس مسئلے کو نہ سمجھا جائے تو ذہن میں یہی خیال پیدا ہوتا کہ خاتم النبیین کے بعد اب کسی امام کی کیا ضرورت ہے. اگر امام کا وہی کام ہے جو رسول کا کام ہے کہ احکامات کو پہنچا دینا، احادیث پڑھ کے سنا دینا، بتا دینا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض اپنی جگہ صحیح کہ پھر رسول کے بعد امام کی کیا ضرورت ہے. رسالت ہی کا سلسلہ جاری رہتا. رسالت کو ختم کیوں کیا گیا؟ رسالت کے خاتمے کا اعلان کیوں کیا گیا؟ جب وہی کام جو رسول کرتے ہیں وہی امام کرنے والے ہیں تو نام بدلا کیوں گیا عہدے کا؟ وہی نام باقی رہ سکتا تھا. تو وجہ یہی کہ ذمہ داریاں الگ الگ. رسالت حکم پہنچا دینے کا نام ہے، امامت اس حکم کے معاشرے میں نافذ کرنے کا نام ہے. اور اہم ذمہ داری امام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اجرائے حدود کی جائے، یعنی جو شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کی سزا اس سزا کو دیا جائے. یہ چیز اگر ذہن میں نہ ہو تو ذہن انسانی جگہ جگہ ٹھوکر کھاتا ہے اور آدمی یہ سمجھتا جب گفتگو سنتا کہ نماز ترک کرنے کا اتنا گناہ، روزہ چھوڑنے کی یہ سزا، تو ذہن میں خیال آتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اس خیال نے پورے عقیدہ امامت کو بگاڑ دیا کہ امام تو بہت زیادہ مہربان ہے، امام تو بخشنے والے ہیں، امام تو شفاعت کرنے والے ہیں. بھلا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی ماننے والے کو عذاب میں دیکھے؟ جبکہ امامت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ احکامات کو دنیا میں نافذ کرے اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے اسے امام سزا دے. ہم تو سوچتے ہیں کہ امام آخرت میں یہ سزا خدا کی جانب سے ملے گی، وہاں بھی ہم کو سزا پاتا نہیں دیکھ سکیں گے اور آگے بڑھ کے ہمیں نجات دلوائیں گے. بلکہ اتنا بھی سوچا جاتا تو بہت غنیمت تھا. اس سے بڑھ کے یہ سوچا جاتا کہ سزا ہونے ہی نہیں پائے گی امام کی وجہ سے. اور دوسری جانب ہمارا عقیدہ امامت ہی اسی چیز کا نام ہے کہ امام کا کام ہے دنیا میں دین کو نافذ کرنا اور دین کی حدود کو جاری کرنا. کسی نے چوری کی امام اس کا ہاتھ کاٹیں گے، کسی نے شراب پی امام اسے کوڑے ماریں گے، کسی نے زنا کیا امام اسے سنسار کریں گے، کسی نے قتل کیا امام قاتل کو قتل کریں گے، کسی نے متواتر 3 مرتبہ نماز چھوڑی تو امام ہر مرتبہ سزا دے کے 4تھی مرتبہ قتل کریں گے، کسی نے واجب ہونے کے باوجود حج نہ کیا تو امام اسے کوڑے ماریں گے، کسی نے واجب ہونے کے باوجود خمس نہ نکالا تو امام اس پر حج جاری کریں گے. یہ امام کے فرائض میں یہی امامت کا مقصد ہے. رسالت کا مقصد ہے احکام پہنچا دینا، امامت کا مقصد ہے ان احکامات سے عمل کروانا اور ساتھ ساتھ جو سزائیں اسلام نے دی ان سزاؤں کو نافذ کرنا. اور اسی لیے ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ اگر کوئی رسول ایسا ہے جسے خدا کی جانب سے یہ حکم ملا ہے کہ تم پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو، اس دین کو معاشرے میں نافذ بھی کرو. تھوڑی کچھ گفتگو ہے ابتدا میں اختیار کرتا ہوں لیکن بہت ہی اہم یہ گفتگو ہے. اس سے اصل میں واضح ہوگا کہ نہ ہمارے عقیدہ امامت میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی عقیدہ غیبت میں کوئی خرابی ہے. ورنہ اگر آپ اس عقیدے کو نہ مانیں تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض صحیح لگتا کہ رسالت و امامت کا فرق تو بتائیے، جس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ختم کیوں ہوئی، دوسرے کو شروع کیوں کیا گیا. تو اب ہمارے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ ویسے تو رسول کا کام ہے احکام پہنچا دو. کوئی کہے گا کہ اگر یہ رسول کا کام ہے تو آخری رسول نے مدینے میں حکومت کیوں قائم کی؟ حضرت سلیمان حاکم کیوں بنے؟ حضرت موسیٰ نے حکومت کو کیوں لیا؟ حضرت یوسف نے حکومت کو کیوں قائم کیا؟ ان کا کام تو ہے احکامات کو پہنچا دینا. تو یہ ہمارے عقائد کی بات ہو رہی ہے کہ رسول کا کام ہے احکام کو پہنچا دینا. اور اگر کسی رسول کو خدا صاف صاف یہ کہے کہ حکم پہنچانے کے بعد اب اسی دین کی اور اسی شریعت کی تمام باتوں کو معاشرے میں نافذ بھی کرو، اس پر لوگوں سے عمل بھی کرواؤ، تو وہ رسول صاف صاف امام بھی ہوتا ہے. وہ رسول جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ احکام پہنچانے کے ساتھ ان پر عمل بھی کروائے، وہ فقط رسول نہیں ہوتا بلکہ رسول کے ساتھ امام ہوتا ہے. اور وہ رسول جس کا کام یہ ہے کہ احکامات پہنچا دے، نافذ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں، وہ فقط رسول ہوتا ہے، امام نہیں ہوتا. چنانچہ موسیٰ ہو، یوسف ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، یہ ہمارے پیغمبر اکرم، یہ وہ انبیاء کہ جو نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں. اب اگر انہوں نے حکومت قائم کی تو نبی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ امام ہونے کے اعتبار سے انہوں نے حکومت کو قائم کیا.
اب یہ بات ذہن میں رہے کہ امامت کا مقصد اسلام کے احکامات کو معاشرے میں نافذ کروانا اور جو ان کی مخالفت کرے اس پر خدا کی حدود کو جاری کرنا، اور امامت کی ذمہ داری کا نام ہے ولایت۔ خود امامت ایک عہدے کا نام ہے۔ اب امام کو کیا کام سونپا گیا ہے؟ حکومت چلانا۔ حکومت چلانے کو فقہ میں کہتے ہیں ولایت۔ ولایت کا مقصد یہ کہ امام کی وہ ذمہ داری جس کا تعلق نظام مملکت سے، جس کا تعلق مملکت کو چلانے سے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر امام اپنے مقام پر ایک تو اس کے پاس ولایت کا حق ہے، یعنی حکومت چلانے کا اور سزا دینے کا، اور ایک اس کے اپنے فضائل ہیں، ایک اس کی اپنی برتری ہے تمام کائنات کے اوپر بجز پیغمبر اسلام کے۔ امام تمام کائنات سے افضل ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے فقہ میں، ہمارے فقہ میں ولایت تکوینی، یعنی امام کا تمام کائنات سے افضل ہونا اور امام کے نور کی تمام کائنات سے پہلے پیدائش کو ماننا اور اس عقیدے کو رکھنا کہ معصوم نور ہیں اور عرش الہی کے سائے میں اس وقت سے موجود ہیں کہ جب سے ان کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا گیا۔ لیکن اس عقیدے کا نام ہے ولایت تکوینی۔ اور ایک ہے امور مملکت کو چلانے کے لیے امام کے پاس اختیارات۔ ایک اختیارات تو امام کو اپنے فضائل کی وجہ سے ملے، اندھے کو صحیح کر دینا، مریض کو اچھا کر دینا، حتیٰ یہ کہ مردے کو زندہ کر دینا، پوشیدہ چیزوں کی خبریں دینا، زمین و آسمان کے راستوں کو جاننا، تمام کائنات کے علوم پر حاوی ہونا، یہ تمام کے تمام جو امام کی خصوصیتیں ہیں یہ امام کو ان کی ذات کے فضائل کی بنیاد پر ملی، جس کا نام ہے ولایت تکوینی۔ اور ایک امام کی خصوصیت اور اختیار کیا ہے؟ دنیا کو چلانا، حکومت کرنا، حاکم مقرر کرنا، فوجوں کو تیار کرنا، مختلف ممالک سے تعلقات قائم کرنا، حدود کو جاری کرنا۔ امام کے اس اختیار کا یہ اختیار ہے جسے ہم ولایت فقیہ آج کل کہنے لگے۔ یہ اختیار امام کا وہ ہے جسے آج کی زبان میں ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو ذہن میں یہ بات رہے کہ امام کے پاس ہمیشہ سے دو قسم کے اختیارات ہیں۔ ایک اختیار وہ ہے جو امام کو ان فضائل کی بنیاد پر ملے جو خدا نے انہیں عطا کیے ہیں، جس میں سب سے اہم ہے معجزے کی قوت، جس میں سب سے اہم ہے کہ علم لدنی کا ہونا، یعنی بغیر استاد کے امام کا عالم بننا۔ یہ ہے ولایت تکوینی جو سوائے چہارتا معصومین کے اور اس امت میں کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ اور ایک ہے ولایت فقیہ، یعنی امور مملکت کو چلانا اور لوگوں پر حدود جاری کرنا۔ یہ اصل میں امام کا حق ہے، اصل میں یہ امام کا اختیار ہے۔ مگر تاریخ اسلام کے وہ تمام واقعات جنہیں بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، کہ جن کی وجہ سے یہ حق امام تک نہیں پہنچنے دیا گیا اور معصومین کو اس حق سے محروم کیا گیا، معصومین کا یہ حق غصب کیا گیا۔ ولایت فقیہ کا، ولایت تکوینی کا جو حق ہے معصوم کے پاس، نہ اسے کوئی غصب کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی تصرف کر سکتا ہے، نہ کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ذہن میں رہے امام کے دو قسم کے اختیارات ہیں اس کائنات میں۔ ایک اختیارات ہے ولایت تکوینی، یعنی معجزے کی قوت، علم کی قوت۔ امام کے پاس یہ جو قوت ہے یہ وہ ہے کہ جس کو نہ کوئی غصب کر سکتا ہے، نہ جس پر کوئی نگاہ ڈال سکتا ہے، نہ سوائے چہارتا معصومین کی اس امت میں کسی کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ اور ایک امام کا اختیار ہے دنیا کا نظام چلانا۔ یہ جو اختیار ہے اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ یہ امام کا وہ حق ہے کہ جسے تاریخ کے واقعات سب کے ذہن میں ہیں، امام تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ عقیدہ امامت کا بنیادی پہلو ہے کہ امامت کے عقیدے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ امام کے پاس اس کائنات کے سلسلے میں دو قسم کے اختیار ہیں، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی یا ولایت فقیہ۔ اب یہ ولایت فقیہ کا حق معصوم کا حق تھا، لیکن حالات نے بتایا کہ امام تک یہ حق نہ پہنچنے دیا گیا۔ البتہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے قریب جو زمانہ تھا اس وقت تک تمام مسلمان کم از کم اس حد تک امام کے مرتبے کو مانتے تھے کہ اپنے مسائل لے کر معصوم کے پاس جاتے تھے، اپنے مسائل کا حل علی سے دریافت کرواتے تھے۔ لیکن پھر اس سے بدتر دور آنے لگا کہ جب نہ صرف یہ کہ حق غصب کیا گیا بلکہ ساری کوشش کی جانے لگی کہ امت کو آل محمد کے دروازے پر نہ جانے دیا جائے، یہاں تک کہ سلسلہ امامت چلتے چلتے 11ویں امام کی منزل پر پہنچا۔ اب یہ تمام عرصے میں جو امامت کا سلسلہ چل رہا، امام کے پاس ایک اختیار ہے،
امام کے پاس ایک حق ہے حکومت قائم کر کے حکومت کو چلانے کا، اور یہ معصوم کے علم میں ہے کہ یہ حق ہمیں ابھی واپس نہیں ملے گا، حتیٰ یہ کہ غیبت کا زمانہ آ جائے گا، ہم غیبت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ ایک ایسا حق ہے امام کا حکومت کو چلانا کہ جو عقلاً امام کے لیے واجب بھی ہے، اگرچہ یہ لفظ سننے میں بڑا مکروہ سا لگتا ہے کہ امام کے لیے کوئی چیز واجب ہو، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے عدل کرنا واجب، اسی طرح یہ امام کے لیے لفظ ہے کہ اپنے اس اختیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ امام کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ اختیار مل سکتا ہے تو اسے حاصل کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقط امام کی ذات کا مسئلہ نہیں کہ آپ کا ایک حق چلا گیا، بلکہ اس کے اندر تمام امت مسلمہ، تمام دنیا والوں کی بہبود ہے کہ اگر امام کو حکومت کا حق مل جائے تو خود ہی سوچئے کہ دنیا کیسی ہو جائے گی، خود ہی سوچئے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہو جائے گی۔ تو اب امام کے لیے ضروری ہے، یعنی امام کے جو اس امت پر احسانات ہیں، جو امام کی مہربانیاں ہیں، اس میں ایک مہربانی یہ بھی ہوتی کہ امام اپنے حق کو حاصل کریں تاکہ حکومت ان کے ہاتھ میں آئے، ظلم ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، ہر قسم کی آفت ختم ہو جائے۔ اب اگر امام خدا نہ خواستہ، یہ میں فقط فرضی بات کر رہا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوں تو اسی انداز سے فرضی بات کہ اگر امام یہ حق حاصل نہ کریں تو یہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو کتنا بلند مرتبہ ہے اس شخص کا، اس وقت اس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ نہیں، اس حق کو چھوڑنے میں امت کے لیے پریشانی ہے، اس لیے کہ اس حق کو چھوڑنے کے نتیجے میں امت کسی ظالم کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو ہزار پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ تو اب امام کی ذمہ داری یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہو کہ اس وقت آپس میں تلوار نہ چلے ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی وقت دشمنان اسلام کی کثرت کی وجہ سے امام میدان میں نکل کر اپنا حق طلب نہ کریں، کیونکہ اس میں اور زیادہ پریشانی ہے امت کے لیے۔ لیکن ویسے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو دیکھتے رہیں اور اگر ان کے پاس یہ حق آ رہا ہے تو اسے حاصل کریں تاکہ نظام مملکت چلایا جائے۔ بس تھوڑی سی دیر کی زحمت، 5 منٹ کی اور پھر میں اپنے موضوع پر آیا۔ بظاہر گفتگو بڑی خوش ہو گئی، مگر موجودہ حالات کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ یہ گفتگو مختصر سی آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ تو اب معصومین نے اس کے لیے کوشش بھی کی، معصومین نے اس کے لیے جد و جہد بھی کی، مگر اس انداز سے نہیں جس انداز سے معاذ اللہ اقتدار کا بھوکا کوئی شخص کوشش کرتا، بلکہ معصوم کی کوشش کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ حکومت قائم کی جائے گی مسلمانوں کو تو پہلے مسلمانوں کے بچاؤ کا انتظام ہو، حکومت کی باری بعد میں آئے گی۔ لیکن یہ معصوم کے علم میں ہے کہ عنقریب غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا، عنقریب امام غیبت میں جانے والے۔ اب امام کے غیبت میں جانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ جس کام کے لیے امامت کو مخصوص کیا گیا تھا، امامت کی ذمہ داری میں نے بتائی کہ رسالت سے ہٹ کر ہے، رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، امام کا کام ہے اسے نافذ کرنا۔ اب امام غیبت میں جا رہے ہیں، غیبت کا مقصد یہ ہے کہ اب جب تک امام غیبت میں رہیں گے اس وقت تک امام کا کام ختم رہے گا، اس وقت تک امام کا کام معطل رہے گا۔ اور خود یہ امامت کے اوپر ایک اعتراض ہے، خود یہ امامت کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایسا امام جو اپنے فرائض کو انجام ہی نہ دے اور چلا جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور ایسا ہے کہ ٹھیک ہے امام کے زمانے میں حالات ایسے نہ تھے کہ امام اپنے حق کو حاصل کرتے، مگر غیبت میں اگر ایسے حالات ہو گئے اور امام نہ ہو تو کہنے والے کہیں گے کہ امامت کا فائدہ کیا ہوا کہ حق آ رہا ہے پھر بھی اسے استعمال کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے معصوم بار بار اپنی زندگی میں بتا گئے کہ جو ایک حق ہمارا ہے، کون سا حق؟ ولایت فقیہ۔ یہ جو حق ہمارا یہ ہم بندوں میں سے کچھ کو دے کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ کبھی کہا العلماء حکماء الناس، لوگوں پر حکومت کا حق فقط علماء کو ہے۔ کبھی یہ کہا العلماء فی ملتہ الآن کالانبیاء بنی اسرائیل فی ملتہ، کہ آج اس ملت میں ایک عالم کی وہی مثال ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی کی اپنی ملت میں ہوا کرتی تھی۔ جس طرح انبیاء بنی اسرائیل نبی کے ساتھ امام بھی تھے تو وہ نہ صرف یہ کہ احکام پہنچاتے تھے بلکہ حکومت بھی قائم کرتے تھے، موسیٰ، یوسف، داؤد، سلیمان۔ اسی طرح ہمارے علماء
اس امت کے علماء، اس امت میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں تک احکام پہنچائیں بلکہ حکومت بھی قائم کریں۔ کبھی یہ کہا مجار الاحکام فی اید العلماء، احکامات خدا کو جاری کرنا یہ فقط علماء کے ہاتھ میں ہے، یہ فقط علماء کی ذمہ داری ہے۔ کسی غیر کو حق نہیں ہے کہ عالم کے اس حق میں دخل اندازی کرے، عالم کے اس حق میں تصرف کرے۔ مجار الاحکام فی اید العلماء، حکم خدا کا جاری کرنا یہ علماء کے ہاتھ میں ہے۔ غرض یہ کہ مختلف روایتیں ہمارے سامنے آ رہی، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ امام اپنے اس حق کو عالم کے حوالے کر گئے۔ معذاللہ اس سے خیال یہ نہ رہے کہ جب عالم وہی کام کرے گا جو امام کا ہے تو پھر تو عالم اور امام برابر ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے کہا، امام کی جو اصل فضیلت ہے ولایت تکوینی، وہ نہ کسی کو مل سکتی ہے نہ حاصل ہو سکتی ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا کام عالم کرے گا، اس سے مراد ہے امور مملکت کو چلانے کا۔ اس کی جو مثال فقہا دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک آدمی شراب پیے، امام ہوتے تو اسے 80 کوڑے مارتے، عالم کے ہاتھ میں حکومت آئے تو وہ بھی 80 کوڑے مارے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ کیونکہ امام کا حق ہے 80 کوڑے مارنا اس لیے میں 70 کوڑے ماروں گا، اس سے زیادہ میں نے 80 مار دیے تو میں اور امام برابر ہو جاؤں گا۔ یہ غلط ہے۔ جو کام امام کو کرنا ہے وہی فقیہ کو کرنا ہے، اسی کا نام ہے ولایت فقیہ۔ بہت مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ معصوم نے کہا کہ مجار الاحکام فی اید العلماء، احکامات کا جاری کرنا علماء کے ہاتھ میں ہے۔ العلماء حکماء الناس، صرف عالم کو یہ حق ہے لوگوں پر حکومت کرے۔ عالم سے مراد جو اس دور میں عالم تھے، یعنی مجتہد فقیہ، ہر عالم نہیں، ہر امامہ پہننے والا نہیں، ہر ابا پہننے والا نہیں، فقیہ، کہ انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے حکومت کا۔ کبھی یہ کہا گیا کہ الفقہاء سور الاسلام، کہ فقیہ فقہا مجتہدین اسلام کی چہار دیواری۔ اس طرح ہر شہر کے لیے چہار دیواری ہوتی ہے کہ جو حفاظت کرتی ہے شہر والوں کی، فقہا اسلام کی چہار دیواری ہے کہ جو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں ظالم سے بھی بچاتے ہیں، انہیں دوسروں کے حملے سے بھی بچاتے ہیں، انہیں آپس کے اختلافات سے بھی بچاتے ہیں۔ غرض یہ چند روایتیں تھیں کہ جس کی مدد سے یہ عقیدہ ہمارے سامنے آیا کہ معصوم نے اپنے ایک حق کو علماء کے حوالے کر دیا۔ جب تک کہ امام ظاہر تھے حکومت فقط امام کا حق ہے، یا یہ کہ جس کو امام بنا جائیں، جیسے امیر المومنین نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا، تو اب اگر کسی کو مقرر کر جائیں حاکم تو وہ بھی، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ مالک اشتر علی کے برابر ہو گئے کیونکہ وہ وہی کام کر رہے جو علی کے کرنے کا ہے، نہیں، علی نے ان کو بنایا اس لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح غیبت میں تمام علماء کو یہ حق اور اختیار دیا گیا کہ وہ نظام مملکت کو چلائیں، امام کی نیابت میں وہ کام کریں جو امام کا ہے، حکومت کو قائم کریں، شریعت کو نافذ کریں، خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دیں۔ اب علماء کا پہلا مرتبہ اور فضیلت تو یہی ہمارے سامنے آئی تو ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو مسئلہ کہ عالم یہ کام کرے، حکومت قائم کرے، شریعت کو نافذ کرے، یہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خود امت کو بچایا جائے تباہ ہونے سے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جیسے ایک انسان، اب انسان کی فضیلت، انسان کی زینت، انسان کی عقل کیا، وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، باکردار بنے، شریعت کا پابند بنے، خدا اور رسول کو ماننے والا بنے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب ہیں؟ جب پہلے انسان موجود ہو، اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے شریعت اسے قبول نہیں کرتی ہے کہ انسان متقی بنے چاہے اس کی جان چلی جائے، نہیں، حکم دے دیا جان جا رہی ہے تو شراب پی لو، حکم دے دیا جان جا رہی ہے تو سور کا گوشت کھا لو، اس لیے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری تو اس وقت آئے گی کہ جب پہلے خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسا تقویٰ اور پرہیزگاری بیکار ہے جو خود اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے، جو خود اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے۔ یہاں شہادت پر اعتراض نہ ہو، وہ تو در حقیقت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ بہرحال تو اب پہلا مسئلہ ہے امت کو بچایا جائے۔ جب یہ امت بچ جائے پھر اس کے اندر امام اور عالم اپنے فرائض کو ادا کریں گے۔ اب شہادہ معصومین کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ فقط اس لیے کہ امت تباہی سے بچ جائے امام نے اپنے حق کو حاصل نہیں کیا، امام نے ولایت فقیہ قائم نہیں کی۔ اصل مقصد ہے امت کو بچانا، اور یہی سبب ہے کہ آپ چھٹے سے لے کر 11ویں امام تک کے حالات کو دیکھ لیں کہ کبھی کبھار ظاہری اعتبار سے حالات سازگار ہوتے ہیں مگر امام حکومت قبول نہیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ معلوم ہے کہ چند سالوں کا فائدہ
زیادہ بڑا نقصان پہنچائے گا۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر مجھے تفصیل کے ساتھ کبھی ایک پورے عشرے میں گفتگو کرنا ہے، سیاست معصومین، کہ کس انداز سے، کس تدبر سے، کس سیاست الہیہ سے، کس حکمت عملی سے امام نے نہ صرف یہ کہ علوم کو بچایا بلکہ اپنے ماننے والوں کو ان ظالم ترین حاکموں سے بچایا۔ اس کی ایک چیز میں آج اس وقت بیان کر دوں مختصراً، ویسے تو یہ گفتگو پورے عشرے کی مقتضی ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کتنے کتنے ظالم حاکم گزرے تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں، چھٹے امام کا، آٹھویں امام کا، 11ویں امام کا، کیسے کیسے ظالم حکمران گزرے کہ جنہیں دین اور شریعت کا قطعاً کوئی خیال نہ تھا۔ جیسا کہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، ایسے حکمران بھی گزرے کہ حتیٰ یہ کہ جو مشہور واقعہ کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کمرہ بنانا چاہا تھا تاکہ جب مکے میں وہ جائے شراب پینا ہو اور زنا کرنا ہو تو اسے ایک ایسا مقام مل جائے کہ جہاں وہ ہر ایک کی مداخلت سے محفوظ ہو۔ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ میرے عیش و آرام کے لیے کعبے کی چھت پہ کمرے کو بنایا جائے، اور یہ حاکم جو خدا رسول اور دین کو کچھ مانتے ہی نہ تھے، جب ان کے دلوں میں آل محمد کے ماننے والوں کی دشمنی ویسے ہی بھری تو کیا کیا ظلم انہوں نے نہ کیے ہوں گے۔ میں نے 2 سال قبل کی ایک تقریر ہی کی تھی جو مظالم سادات پر کیے گئے، لیکن وہ تو فقط ایک نمونہ تھا۔ کتنے مظالم ہیں جو آپ تاریخوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا سبب ہے کہ امام کے ماننے والوں کا یہ گروہ، جسے فرقہ شیعہ یا فرقہ امامیہ کہا جاتا ہے، ان تمام مظالم سے بچ کر اپنے آپ کو بخوبی بچا کر نکلا اور ایسا طاقتور ہوا کہ آج دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ اس کے لیے امام نے کچھ اصول ان کو دے دیے تھے، کہا تھا ان پر عمل کرتے رہو پھر کوئی تمہیں نہیں مٹا سکتا۔ مثلا ان میں سے ایک بات امام نے یہ بتائی تھی کہ ایسے بن جاؤ کہ ہر حکومت تمہاری محتاج ہو۔ بہت اہم اصول دیا ہے امام نے۔ دیکھو تلوار لے کے تم میدان میں نکل نہیں سکتے، تعداد اتنی کم ہے مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اب تمہیں ایسا بننا کہ کوئی حکومت آئے تم سے بیزار ہو، دشمن ہو، نفرت کرتی ہو، عداوت کرتی ہو، مگر وہ تمہاری محتاج ہو جائے، تمہارے بغیر اس کا کام نہ چلے۔ یہ کیا چیز امام نے بتائی؟ ایک مختصر سی مثال تاکہ سلسلہ مل جائے۔ اب چھٹے امام اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ خاندان بنو عباس کی سلطنت وسیع ہو رہی، اتنی بڑی ہو گئی تھی یہ سلطنت کہ ہارون کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر وہ نکل جاتا تھا محل سے اور کھڑے ہو کر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتا، دیکھ رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا، ڈوبتے ہوئے سورج، کہا کرتا تھا وہ بڑے فخر کے ساتھ کہ ڈوب جا، بے شک میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جا، مگر تو کتنا ہی سفر کرے میری مملکت سے باہر نہیں جا سکتا، میری حکومت سے باہر نہیں نکل سکتا، بے شک یہاں سے چلا جا کسی اور شہر میں، مگر تو کتنی ہی کوشش کرے گا میری حکومت سے باہر نہیں جا سکے گا۔ اب امام دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی حکومت، امام کو پتا کہ یہ جتنی حکومت بڑھے گی اتنا ہی حکومت کی ضرورتیں بڑھیں گی۔ اب خزانہ بڑا ہو جائے گا، یہ پرانا والا خزانہ تو ہوگا نہیں، اب بڑا خزانہ ہوگا، اب ضرورت ہوگی خزانے کے کسی ماہر کی، فوج بڑی ہوگی، اب وہ چھوٹی چھوٹی فوج تو ہے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے سپہ سالار چلا لے، اب ضرورت ہوگی ایسے آدمی کی جو فوجی امور کو مکمل طور پہ جانتا ہو۔ حکومت بڑی ہوگی، صوبے بڑھ جائیں گے، ملک پھیل جائے گا، اب ایک عام آدمی سے کام نہیں چلے گا، اب ضرورت ہوگی ایسے وزیر اعظم کی جو سیاست کو جانتا ہو اور اتنی بڑی مملکت کو چلا سکتا ہو۔ اب امام دیکھ رہے ہیں کہ یونان اور روم کا فلسفہ آ رہا ہے مسلمانوں میں، اور اب یہ چھوٹے چھوٹے عالم ان کا جواب نہیں دے سکتے، اب ضرورت ہوگی ان کی جو فلسفے میں یونان کے فلسفے کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی لیے وہ جو ہم سنتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ امام نے اپنے مدرسے کے، چھٹے امام کے مدرسے کی بات کر رہا ہوں، 2 حصے کر دیے تھے، ایک صبح کو ایک شام کو۔ صبح کو مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے اور علم دین کی تعلیم دی جاتی تھی، تفسیر، حدیث، قرآن، علم رجال، یہ ساری باتیں۔ شام کو امام مدینے سے باہر پڑھاتے تھے، اس لیے کہ صبح کے مدرسے میں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے، شام کے مدرسے میں وہی کے جو اہل ہے وہاں پہ امام کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ تاریخ، جغرافیہ، سیاست، معیشت، خزانہ، انتظام مملکت، حربیات، فوجوں کو منظم کرنا، 400 مختلف علموں کو امام پڑھاتے تھے شام کے مدرسے میں جو مدینے سے باہر تھا۔ آج بھی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نکل جائیے، 400 ڈپارٹمنٹ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جہاں 400 علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ چھٹے امام کا مدرسہ تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ فقط 5-6 سال کے اندر
حالت یہ ہو گئی کہ اب اگر کوئی علم معیشت جانتا ہے اکنامکس کا علم وہی ہوگا جو چھٹے امام کا شاگرد رہ سکتا. اب اگر کوئی خزانے کو چلا سکتا ہے تو وہی کہ جو چھٹے امام سے یہ علم لے کے آیا. اب اگر کوئی سیاست کو چلا سکتا ہے تو وہی جس نے پولیٹیکل سائنس کو چھٹے امام کے پاس پڑھا. اب اگر کوئی فوجوں کو منظم کر سکتا ہے تو وہی جسے امام نے فوجی امور کی تعلیم دی. نتیجہ کیا نکلا کہ ظالم سے ظالم حاکم آیا اور ساری زندگی کوشش کرتا رہا آل محمد کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی، مگر مملکت چلانے کے لیے انہی کو اپنے ساتھ ملاتا رہا مجبوری کی حالت میں. ہارون جیسا بدتر شخص جس نے ساتویں امام پر جو مظالم کیے وہ تو آپ سنتے ہیں، ان کے علاوہ سادات پر اتنے مظالم کیے کہ یزید میں اور اس میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتے ہمارے علماء. لیکن اس کا اپنا وزیر اعظم علی ابن یقین چھٹے امام کے شاگرد خاص. متوکل جیسا شخص جس کے بارے میں مشہور ہے میرے مولا کی روایت کے عاشرہم اکبرہم کہ 10واں حاکم سب سے بڑا کافر ہوگا. یہ وہ ہے کہ یزید نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا، اس نے روضہ امام کو شہید کرنے کی کوشش کی. اتنا بدتر اتنا ظالم جس کے بارے میں ہے یہ وہی حاکم ہے جس نے اپنی سواری کے آگے 10ویں امام کو دوڑایا تھا. یہ وہی حاکم ہے جس نے اپنے دربار میں ایک مسخرہ رکھا تھا جس کا نام علی رکھا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ مسخرہ اپنی حرکتوں سے لوگوں کو ہنسائے اور یہ کہا جائے دیکھو ماذ اللہ علی یہ کر رہا علی وہ کر رہا. انتہائی بدتر انتہائی ظالم ترین. اس کا اپنا وزیر اعظم ایک مومن اور ایک شاگرد امام. تو امام نے کہا اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کوئی بھی حکومت آئے اب بغیر سیاست کے بغیر خزانے کے بغیر فوج کے کوئی رہ نہیں سکتا، مجبور ہوں گے وہ تم کو ملانے پہ. یہ قصور امام نے دیا، یہ قصور امام نے بتایا، اور پھر امام نے کہا تبلیغ کرتے رہو، دین کو پھیلاتے رہو. اب یہ امام کی حکمت عملی تھی، امام کی سیاست تھی، یعنی سیاست الہیہ کہ یزید جیسا ظالم حاکم، ہارون جیسا ظالم حاکم، منصور جیسا ظالم حاکم، ابو العباس جیسا ظالم حاکم جس کا لقب ہے صفاق یعنی خون کا پینے والا، متوکل جیسا ظالم حاکم. لیکن ان کے سارے مظالم کے باوجود آل محمد کے ماننے والے کم نہیں ہو رہے ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں. اب ضرورت تھی کہ اب اس تعداد میں اضافہ کیا جائے. چنانچہ جیسے ہی غیبت امام کا زمانہ قریب آتا امام نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ماننے والوں میں علماء بڑھیں. علماء اس لیے بڑھے کہ عالم تبلیغ کر کے دوسروں کو ہمارے دین کی جانب لا سکتا. چنانچہ مشہور روایت ہے کہ 8ویں امام سے 10ویں امام کے زمانے میں 6600 کتابیں لکھی گئیں جو امام نے اپنے سامنے لکھوائی. اور 11ویں امام کا تو مشہور واقعہ کہ قید و خانے میں جب تھے تو اس وقت اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے کہ جتنی کتابیں ہمارے نام سے تمہارے پاس ہیں ایک ایک کو لا کے ہمیں پڑھواؤ تاکہ جو غلط ہے ہم بتا دیں، جو صحیح ہے اس کی تصدیق کر دیں. مثلا فضل ابن شاہزان 9ویں اور 10ویں امام کے صحابی ہیں. 180 کتابیں لکھی، امام نے قید میں منگوائی، ایک ایک کتاب پڑھی اور پھر کہا کہ خدا فضل کرے فضل ابن شاہزان کے اوپر کہ جس نے اتنی محنت سے ہمارے علوم کو جمع کیا. ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس کی مدد سے تم فتویٰ دے سکتے ہو. تو اب امام کی اولین کوشش یہ تھی، خاص طور پر آخری زمانے میں جو غیبت کے قریب تھا، علماء بڑھے، علماء کی تعداد بڑھے تاکہ ہمارا دین پھیلے، تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو. دونوں اعتبار سے غیروں میں بھی اور اپنوں میں بھی جو فقط نام کے مومن ہیں ان تک صحیح احکام پہنچائے جائیں. یہ امام کی کوشش تھی. اسی لیے 6600 کتابیں. آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں، لیکن 1400 سال پہلے کے بارے میں سوچیں جب تعلیم تھی ہی نہیں. اس وقت اتنی بڑی تعداد میں فقط 8ویں سے 10ویں امام، 3 اماموں نے کتابیں لکھوائیں اور پھر غیبت کا زمانہ آ گیا. امام غیبت کے اندر چلے گئے اور اپنا یہ مقصد عوام کو دے کر گئے کہ دیکھو تمہیں علماء کا احترام کرنا ہے، ان کی تقلید کرنا ہے، ان کے احکامات کو ماننا ہے، اور ان علماء کو ہماری جانب سے وہ اختیار ہے جو امامت کا حق ہے. امامت کا حق ہے ولایت فقیہ، وہ حق مل کے دے کے جا رہے ہیں. یہ کہہ کہ امام پردہ غیبت میں چلے گئے اور اس کے بعد پھر علماء کا دور شروع ہوا. ان علماء کا دور کہ جنہوں نے اس دور کے حالات کے تحت انتہائی مشکل زمانے کے اندر ہر ممکن کوشش کے ساتھ آل محمد کے دین کو بچایا. اور ہر قسم کا زمانہ آیا، ہر قسم کا دور آیا، مشکلات کا بھی، آسانی کا بھی، پریشانیوں کا بھی، مصائب کا بھی، لیکن یہ علماء دین کہ آج ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کو لوگ تیار نہیں، مگر انہوں نے مسلسل امام ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 چیزوں کو ذہن میں رکھا. اول یہ، پہلی چیز یہ
کہ پہلے تو امت کو، ملت کو، امام کے ماننے والوں کو، فقہ امامیہ کو بچانا، اور اس کے بعد جب کسی علاقے میں اتنے ہو جائیں کہ ایک حکومت قائم ہو سکے تو ولایت فقیہ کو قائم کرنا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی کہ ابتدائی دور اسی بات کا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تبلیغ دین، اور پھر جب موقع ملا جس حاکم کو، مثلا شیخ بہائی کو انہوں نے ولایت فقیہ قائم کی، علامہ مدرسی کو انہوں نے ولایت فقیہ قائم کی، جس کو موقع ملا اس نے ولایت فقیہ کو بھی قائم کیا۔ لیکن ہمیشہ پہلی چیز یہ تھی کہ پہلے تو بچانا ہے فقہ کو، پہلے تو بچانا ہے دین کو۔ جو چھٹے امام، چوتھے امام، دوسرے امام، سب کی حکمت عملی تھی کہ اول مرحلہ ہے دین کو بچانے کا۔ احکامات اس وقت نافذ ہوں گے جب یہ یقین ہو جائے کہ فلاں علاقے میں دین محفوظ ہو گیا۔ یہ مشن تھا جسے لے کے ہمارے علماء کرام آگے بڑھے تھے۔ اب سب سے پہلا یہ تھا امام پردہ غیبت میں چلے گئے، اور ظالم حکومت ان کی کتابوں کو ضائع کر رہی ہے، جلا رہی ہے، دریا میں پھینکا جا رہا ہے، آگ میں نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اسحاق ابن عمیر کا میں ایک واقعہ اکثر پڑھتا ہوں کہ ان کے پاس کافی تعداد میں 7ویں امام کی کتابیں، حاکم کو اطلاع ملی، حکم دیا گرفتار کرو اور کتابوں کو نکال کے جلا دو۔ ان کو پتا چلا کہ فوج آ چکی دروازے پر کھڑی ہے، جلدی مکان کے صحن میں گڑھا کھود کے ساری کتابیں دبائیں، زمین کو برابر کیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد کتابوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ اس زمانے میں کتابیں لوگوں کے پاس ہوتی کہاں تھی؟ چنانچہ فوج نے ظاہری اعتبار سے مکان میں دیکھا، نظر نہ آئی اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ 14 سال تک انہیں قید میں رکھا گیا۔ 14 سال کے بعد پلٹ کے آئے، لیکن گھر آتے ہی پہلا سوال کیا کیا؟ نہ بیوی کے بارے میں، نہ بچوں کے بارے میں، نہ ماں کے بارے میں، نہ خاندان والوں کے بارے میں۔ پہلا سوال یہی کیا کہ وہ بتاؤ وہ کتابیں کہاں ہیں کہ جو میں نے دبائی تھی؟ بہن نے جواب دیا کہ وہ کتابیں میں نے نکالنا مناسب نہ سمجھی، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی جا کے چغلی کھائے، غیبت کرے اور ایک مرتبہ پھر یہ کتابیں ضائع ہو جائیں۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے، زمین کو ہٹایا، 14 سال تک کی کتابیں زمین میں دفن رہی۔ اب ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ہاں یہ بات تو ہے کہ آج کل کی طرح کاغذ پر نہیں لکھی جاتی تھی کہ جلدی سے ضائع ہو جائیں، مضبوط بکری کی کھال اور اونٹ کی کھال پہ لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ دیکھا کہ کتابیں مل تو گئی، مگر اکثر کتابیں وہ ہے کہ سیاہی اڑ گئی، کہیں سے چیروں نے کھا لیا، کہیں سے زمین کی نبی نے خراب کر دیا، تھوڑی بہت روایتیں رہ گئیں، مگر وہ بھی ساری کتابیں ایسی ہے کہ چند سالوں میں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اب غیبت کے بعد پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جب تک امام حاضر تھے اس وقت تک اتنی فکر نہیں تھی کتابوں کے جلنے کی۔ فکر تو تھی، اتنی نہ تھی کہ امام ہے 2 سال بعد پھر جا کے امام سے معلوم کر لیں گے۔ اب غیبت کا زمانہ ہے، اب اگر کتابیں ضائع ہو گئی تو کوئی بتانے والا بھی نہیں۔ تو پہلی ذمہ داری علماء نے اپنی یہ قرار دی، ہمیں کوئی کام نہیں کرنا، ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ پہلا کام یہ کہ احادیث کو جمع کیا جائے جتنی مل سکتی۔ چنانچہ ہمارے 4 علماء نے اس مہم اور اس مشن میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ محمد ابن یعقوب کلینی نے 20 سال محنت کی اور اصول کافی لکھی جس کی 2 جلدیں ہیں، فروع کافی لکھی جس کی 5 جلدیں ہیں، روضۃ الکافی لکھی جس کی 1 جلد ہے، جس کی تفصیل سال گزشتہ کی پہلی تقریر میں نے بیان کی۔ یہ تھے بغداد کے اندر، ادھر یہی کام قم میں بھی ہو رہا تھا۔ قم اور بغداد میں سینکڑوں میل کا فاصلہ اور 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب قم کے اندر علماء خود یہ کام کر رہے تھے۔ وہاں پہ شیخ صدوق کے والد اور شیخ صدوق تھے جنہوں نے من لا یحضرہ الفقیہ 4 جلدوں میں اور مدینۃ العلم 10 جلدوں میں کتاب لکھی۔ البتہ یہ ہماری بدقسمتی کہ مدینۃ العلم جو اس وقت حدیث کی سب سے بڑی کتاب تھی وہ ضائع ہو گئی ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، اور اب کسی کے پاس یہ کتاب موجود نہیں۔ یہ قم میں کام کیا شیخ صدوق نے، اس کی تفصیل میں نے سال گزشتہ کی دوسری تقریر میں پیش کی۔ اس کے بعد اب احادیث جمع کی جا رہی ہیں، احادیث سے جمع ہو رہی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ کہ لوگوں کے مسئلے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ضرورت یہ تھی کہ ان احادیث سے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطابق فتوے دیے جائیں۔ یہ کام بغداد میں شیخ مفید نے شروع کیا، جن کے حالات انشاءاللہ اس سلسلے کی 4تھی تقریر میں آئیں گے، اس لیے کہ ہماری دوسری تقریر آئندہ منگل کی شہید ثانی کے بارے میں، تیسری نصیر الدین طوسی کے بارے میں اور 4تھی شیخ مفید کے بارے میں ہوگی۔ شیخ مفید نے یہ کام کیا، اب فتویٰ دینا بھی شروع کیا اور احادیث کو جمع کرنا بھی شروع کیا۔ ان کے زمانے میں ایک پریشانی یہ ہو گئی کہ جب علماء جلدی احادیث کو جمع کر رہے ہیں
تو کچھ جھوٹی روایات بھی داخل ہو گئی تھی. اب ضرورت تھی کہ کوئی آدمی آگے بڑھ کر جھوٹی اور سچی روایات کو الگ الگ کرے. یہ کام سید مرتضیٰ نے اور شیخ طوسی نے انجام دیا، جن کا ذکر میں اپنے سال گزشتہ تیسری اور چوتھی تقریر میں کر چکا ہوں. بلکہ شیخ طوسی نے تو ایک پوری کتاب اس موضوع پر لکھی، الاستفسار فیما اختلف من الاخبار. وہ ساری روایتیں جن میں آپس میں ٹکراؤ ہے ان کی وضاحت. یہ کتاب ہماری خوش قسمتی سے آج تک موجود ہے. مگر شیخ طوسی ہی کے آخری زمانے میں ایک پریشانی اور ہوئی، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں بغداد میں ایک خاندان برسر اقتدار آیا. خاندان بنو عباس کی حکومت چل رہی. ان کے وزیر اعظم آل بویا بنے. یہ آل بویا انتہائی محب اہل بیت اور 12 امام شیعہ. جب آل بویا کے ہاتھ میں حکومت آئی، اب یہی فرق ہوتا ایک عالم اگر ہو اور ایک غیر عالم اگر ہو مصلحتوں میں. آل بویا کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس کے نتیجے میں جو تاریخ پوری کی پوری گواہ کہ اب جب یہ منظر دیکھا تو مسلمانوں میں جو مفسد تھے، جو فسادی تھے، جو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آل محمد کو کوئی ماننے والا برسر اقتدار آئے، انہوں نے عوام الناس کو بہکا کر ایک بہت بڑا فساد کروا دیا آل محمد کے ماننے والوں کے خلاف. اس فساد کی تفصیل میں نے شیخ طوسی کے حالات میں سال گزشتہ بیان کی تھی، جس کے نتیجے میں شیخ طوسی کا پورا کتب خانہ جل گیا اور تقریباً ساری محنتیں ضائع ہو گئی. شیخ طوسی کو بغداد چھوڑ کر نجف آنا پڑا. اب شیخ طوسی نے دیکھا کہ یہ تو خطرہ ہمیشہ رہے گا، کام کیا جائے اور یہ ظالم برباد کر دے، کام کیا جائے یہ لوگ چلا دیں. اب ضرورت ہے کہ فقط کتابوں ہی کو نہ لکھا جائے بلکہ ایسے علماء پیدا کر دیے جائیں کہ کتابیں لاکھوں چلا دیں. علم جو سینے میں منتقل ہو رہا ہے اسے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. چنانچہ جب بغداد میں ان کا کتب خانہ، ان کا مکان، بلکہ پورا محلہ سرخ جلا دیا گیا جو آل محمد کے ماننے والوں کا محلہ تھا، تو شیخ طوسی بغداد کو چھوڑ کر نجف میں آ گئے. نجف میں آنے کے بعد اب انہوں نے اپنے کام کو تھوڑا سا بدلا اور اس دینی مدرسے کی بنیاد رکھی جو حوزہ علمیہ نجف کے نام سے اس وقت کا قائم تھا جب تک کہ موجودہ دور کے ظالموں نے اس کو ختم نہ کیا. تو اب یہ 1000 سال تک شیخ طوسی کا مدرسہ قائم رہا اور شیخ طوسی کی یہ خدمت ایسی کہ جس کی بنیاد پر ان کا نام تاریخ شیعہ میں ہمیشہ سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا. وہ مدرسہ قائم کر گئے اور یہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جو حالات ہیں اس کے تحت یہ مناسب نہیں ہے کہ علل اعلان ابھی آل محمد کے دین کی تبلیغ کی جائے. چنانچہ اس مدرسے میں ایسے اصول رکھے گئے کہ 1000 سال تک ہر ممکن ظالم کے آنے کے باوجود یہ نجف کا حوزہ علمیہ ظالموں کی جنگل میں آنے سے بچا رہا. شیخ طوسی کا انتقال ہوا. شیخ طوسی کے انتقال کے فوراً بعد علامہ علی کا زمانہ آیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسلام کافی پھیل گیا تھا، نئے علاقے مسلمان ہو رہے تھے. اب ضرورت یہ تھی کہ نئے مسلمانوں کو کوئی آل محمد کے بارے میں بتائے. 11ویں امام اپنے دور تک یہ کام کر گئے تھے. 11ویں امام سے لے کر علامہ علی تک کا جو زمانہ ہے تقریباً 200-250 سال کا، اس میں انتہائی اہم ترین کام علماء کو کرنا پڑ گئے. کتابیں بھی جمع کرنا ہے، مختلف روایتوں کو بھی لکھنا ہے، نجف کے حوزہ علمیہ کی بھی بنیاد ڈالنا ہے. لیکن اب جب نجف کا حوزہ علمیہ سیٹ ہو گیا تو اب علماء نے اپنے پرانے کام کو شروع کیا، تبلیغ دین اہل بیت. چنانچہ علامہ علی کا نام سامنے آتا ہے جنہوں نے شاہ خدا بندہ کو جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس خاندان کو علامہ علی سے پہلے ان کے استاد خواجہ نصیر الدین طوسی نے مسلمان کر دیا تھا. اب ایک کام انہوں نے کیا، اگلا کام علامہ علی نے کیا کہ ان لوگوں کو مذہب حقہ کا، اہل بیت کے مذہب کا تعارف کروایا اور وہ مشہور مناظرہ ہوا جس کا تذکرہ میں نے سال گزشتہ کی 5ویں اور 6ویں تقریر میں کیا تھا، جس کے نتیجے میں تمام ایران کے اندر مذہب جعفری کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا. یہ علامہ علی کی خدمت تھی. علامہ علی کی اس خدمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان اور اسلام کو پھیلتے نہیں دیکھ سکتے تھے وہ ایک مرتبہ غیر و غضب کی کیفیت میں آ گئے. علامہ علی کے فوراً بعد شیعہ قیادت شہید اول کے ہاتھ میں گئی اور ان شہید اول کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ پہلے 1 سال تک قید رکھا اور اس کے بعد انتہائی مظلومیت کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا. اس کا واقعہ میں نے اپنی 7ویں تقریر میں بیان کیا تھا. اس کے بعد اب شہید ثانی سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اور اس دفعہ پھر میں دوہرا دوں کہ 2 اہم ترین علماء
جو اس دور سے پہلے کے ہیں، شہید اول سے پہلے کے، ان کے حالات رہ گئے. ایک نصیر الدین طوسی کے بارے میں تمام علماء اسلام، ہاں معصومین کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، ماننے والے محبت میں، نہ ماننے والے نفرت میں، یہ جملہ لکھتے ہیں کہ دین شیعہ کی تبلیغ 8ویں امام کے بعد اس طرح نصیر الدین طوسی نے اس انداز سے کسی نے نہیں کی، اور چل کر نفرت کی وجہ سے جو دشمن اسلام ہے وہ بار بار لکھتے ہیں کہ کاش یہ نصیر الدین طوسی ان کو نہ ملا ہوتا تو ہم سب کا اس مذہب کو ختم کر چکے ہوتے. اندازہ کریں اگر کہ یہ مذہب خدا ختم ہو نہیں تھا. جملہ کی کتابیں میں لکھتا ہے، ان کے حالات میں بیان کروں گا. اور ایک شیخ مفید جن پر جدید فقہ کی تمام بنیاد ہے، علم فقہ کی. یہ دو علماء کے حالات آئیں گے، لیکن پہلے شہید ثانی کے حالات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اگلے منگل کو، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ماحول آ سکے جن ماحول میں ہمارے علماء کام کر رہے تھے. اب اس مقام پر میں فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ کلام تو آگے بڑھتا رہے گا، مگر اس ساری گفتگو کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے آ گئی، ہمارے دین کی بھی اور میری پچھلی تقاریر کا بھی کچھ تذکرہ ہو گیا. لیکن اصل سوال یہی، بعد میں آنے والے ایک بہت اہم موضوع سے محروم رہ گئے، ولایت فقیہ کی اصل حقیقت اور اس کا ہمارے عقیدے سے تعلق. یہ ہماری گفتگو کا ابتدائی حصہ تھا. میں خصوصیت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہے وہ اس کیسٹ کو دوبارہ سنیں، تاکہ ولایت فقیہ کا لفظ جو آپ کے کانوں میں پڑتا ہے صحیح معنوں میں پتہ چلے اس کا تعلق کیا ہے ہمارے دین سے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے علماء، یہ تاریخ تو آپ کے سامنے آئے گی، مگر ان کے حالات سننے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ سارے حالات اس لیے سنائے جا رہے ہیں اور اسی لیے اس کا تاکیدی حکم بھی کہ جن حالات میں ہمارے علماء نے اپنا زمانہ گزارا، کم و بیش یہی حالات ظہور امام تک رہیں گے. اس لیے جو مشہور روایت کہ تقیہ اٹھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ظہور امام نہ ہو جائے، کم و بیش یہی حالات باقی رہیں گے. کبھی سہولت ہو جائے گی تو ایسے حالات ہو جائیں گے جیسے نصیر الدین طوسی کے تھے یا علامہ مجلسی کے تھے یا محقق ترکی کے تھے. کبھی تنگی اور پریشانی ہوگی تو وہ حالات ہو جائیں گے جو شیخ طوسی کے تھے، شہید اول کے تھے، شہید ثانی کے تھے. تو یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں. تو ہمیں ایک طرف سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس وقت اور کس دور میں ہمارے علماء نے کس طرح سے اس پوری قوم کو بچایا، تاکہ ہمارے سامنے اپنے حالات میں آگے بڑھنے اور اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ آ جائے. پھر میں دوہرا دوں، علماء سے مراد وہ غلطی نہ ہونے پائے جو اس سے قبل ہو چکی ہے. تو علماء سے مراد ہر ابا پہننے والا اور امامہ پہننے والا نہیں، علماء سے مراد فقط مجتہدین، اور انہی کے حالات بیان ہوں گے سلسلہ کلام میں. یہ اندازہ ہو جائے کہ جس قسم کے بھی حالات کو علماء نے اس کے مطابق تغیر و تبدل کو دیکھتے ہوئے، حالات کی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے بچانے کا کیا طریقہ اختیار کیا. اور دوسری جانب جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، یہ ولایت فقیہ کا اعلان مجھے کیوں کرنا پڑا؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ولایت فقیہ کا قائم کرنا امام کے لیے بھی واجب اور نائب امام کے لیے بھی واجب. تو اب اگر کبھی وہ اپنے واجب فریضے کو ادا کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسے ایک نئی اور اجنبی چیز سمجھ کر بجائے ساتھ دینے کی مخالفت کریں اور ہم امام کے مخالفوں میں شامل ہو جائیں. یہ لفظ میں فقط مجلسی یا تقریری انداز میں نہیں کہہ رہا، عقیدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ولایت فقیہ امام کا حق ہے. جو اسے قائم کرتا ہے وہ امام کا حق قائم کر رہا، جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ امام کے حق کی مخالفت کر رہا. تو یہ ہمارے سامنے یہ واقعہ یہ رہے کہ کس طرح ہمارے علماء نے ہر دور میں ملت کو بچایا اور کس طرح ہمارے علماء ہر دور میں یہ بات ذہن میں رہے، ہر دور میں اتنے سمجھدار تھے. جیسا کہ روایت ہے کہ علم نور، علم حقائق نور ہے خدا کی جانب سے، تو خدا ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، علم کو دیکھ کے عطا کرتا ہے. اور اسے مل جائے اتقوا فراست المومن، مومن کی ذہانت سے ڈرو، مومن کی ذہانت سے بچو. مومن سے مقصد یہاں فقیہ اور مجتہد جسے علم فقہ مل چکا، اس کی ذہانت سے بچو. اس لیے کہ وہ مستقبل میں دیکھتا ہے. یہ روایت کا خلاصہ کہ اب ہمارے علماء جس دور میں بھی تھے انہوں نے حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہر دور کے صاحبان ایمان کو ظالم حکمرانوں سے بچایا،
ولایت فقیہ کو قائم کیا اور آنے والے خطرات کو پہلے ہی سے سمجھ لیتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں، محقق طوسی نصیر الدین طوسی، انہوں نے تمام دنیا میں اسلام اور اس کے بعد آل محمد کا مذہب پہنچایا۔ اس کے بعد زمانہ پلٹا، قتل عام ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، اور ایک وہ زمانہ آ گیا کہ ایران دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز بنا۔ اس کے بعد پھر شاہ اسماعیل کی صورت میں ایک مرد مومن کو ایران پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ایران پہ قبضہ کیا اور ایران پہ قبضہ کرنے کے بعد اب یہ ذہن میں رہے کہ سب کے سب دشمن اہل بیت ہیں ایران میں، وہ حکومت اس کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اب وہ پریشان ہے، اس کا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ یہاں آل محمد کے نظام کو نافذ کرو، حالات بتا رہے کہ یہ سب دشمنان اہل بیت ہیں، یہ تو نام سن کے بڑا اٹھیں گے۔ اس نے فوراً خط لکھا محقق کرشی کو، جو لبنان کے ایک عالم تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نصیر الدین طوسی کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو آل محمد کا ماننے والا انہوں نے بنایا، یعنی شیعت کو سب سے زیادہ پہلے محقق طوسی نے پھیلایا، اس کے بعد یہ عبدالعلی ترکی نے، جن کا نام ہے محقق ثانی، ان کو محقق اول کہتے ہیں، انہیں محقق ثانی، انہوں نے پھیلایا۔ یہ ایران میں آئے، ایران کے حالات کو دیکھا، شاہ اسماعیل سے کہا کہ میں تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو جب تک کہ یہاں علماء کی کثرت نہیں ہوگی اس وقت تک کبھی بھی آل محمد کا دین نہیں پھیل سکتا ہے۔ اس نے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات پہ عمل کروں گا اور لوگوں کو مختلف ترغیب دلا کے لوگوں کو علم دین کی جانب لاؤں گا۔ اس نے کوشش کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ محقق کرکی اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے کہ ان کو 18 ذوالحجہ 940 ہجری کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ دشمنان اہل بیت نے دیکھا یہ تو بہت بڑا خطرہ، انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد شاہ عباس کی حکومت آئی، یہ مسئلہ اس کے لیے بھی تھا۔ اس کے زمانے میں میر باقر داماد ایران کے سب سے بڑے مجتہد تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، یہ مسئلہ ہمارا آج کا بھی مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ دین کی تبلیغ کے لیے بتایا گیا ہے علماء ہونے چاہیے، میں نے اتنی کوشش کی ہے لیکن کوئی آدمی عالم بننے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے وظیفے رکھے، میں نے جائیدادیں رکھی، میں نے عالیشان مدرسے بنائے، میں نے بڑے عمدہ ہاسٹل بنائے، لیکن اس کے باوجود لوگ عالم بننے پر راضی نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ میر باقر داماد نے ایک اصول بتایا، تو وہی معصوم کی روایت کا اصول ہے، کہا کہ تم سب کچھ کر لو لوگ عالم نہیں بنیں گے، اور کتنے ہی سختی میں رکھو، ایک بات میری مانو، دیکھو لوگ کس طرح علم دین حاصل کرتے ہیں۔ کہا کہ کیا بات؟ کہا دیکھو کل میں اپنے گھر سے مسجد تک اور مسجد سے گھر تک آؤں گا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ عالم بنے تو میں گھوڑے پر سوار ہوں گا، تم پیدل میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ چلنا اور واپس آنا، اور تم دیکھنا کہ صرف یہ منظر دیکھ یہ عالم اور علم دین اتنی کوئی قابل احترام چیز ہے کہ حاکم وقت عالم کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کے اور لگام پکڑ کے چلتا ہے، تم دیکھنا کہ کل سے مدرسے بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ مومن آل محمد تھا، وہ مخلص تھا، اسے ہر طرح سے دین اہل بیت کو پھیلانا، وہ راضی ہو گیا۔ اگلا دن آیا، یہ عجیب منظر دیکھا سب نے، اور اصفہان میں، اصفہان جسے نصف جہاں کہا جاتا آدھی دنیا، وہاں یہ منظر دیکھا کہ میر باقر داماد گھر سے باہر نکلے، پوری شان کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھے اور ان کے گھوڑے کی رکاب سامنے سے شاہ عباس کھڑا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے شاہ عباس مسجد تک لے گیا۔ مسجد میں جتنی دیر بیٹھے شاہ عباس دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا اور ان کو واپس لے کے آیا۔ اگلا دن تھا، یہ تاریخ کا فقرہ کہ اب اصفہان کے مدرسوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، اتنی کثرت کے ساتھ طالب علم آئے، اور اسی کو میں کئی مرتبہ اپنے مجالس میں کہہ چکا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے علماء کی عزت اور وقار کو بحال رکھنا، اس کے بغیر کسی صورت میں بھی نہ تبلیغ دین ہو سکتی ہے نہ ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عام طور پر دیکھا ہوگا، بڑے دیندار گھرانے لیکن دین کی ہر ممکن پابندی کے باوجود دین کی تعلیم کا شوق نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو کسی عالم کی غیبت، ناشتے پہ بیٹھتے ہیں تو کسی عالم کی غیبت، کوئی تذکرہ نکل آیا تو کسی عالم کی غیبت، کسی عالم نے کوئی دین کی بات بتائی تو فوراً کہہ دیا وہ پردے کی بات کرتے ہیں ان کے گھر میں جا کے دیکھو، وہ ٹی وی کی بات کرتے ہیں ان کے گھر میں جا کے دیکھو۔ اب دین کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں لیکن عالم کی عزت ہمارے یہاں نہیں، یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی اس طرف آنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ اب میر باقر داماد نے یہ اصول بتایا، نتیجہ کیا ہوا؟ علماء ایران میں کثرت کے ساتھ آئے، اتنی کثرت کے ساتھ پیدا ہوئے کہ پورا ایران آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔
اور پھر وہ دانش مندی، وہ دانائی، وہ تدبر کہ 40 اور 50 سال پہلے سمجھ لیتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا، اور وہ مقام علماء کا کہ عالم کو جب تکلیف پہنچائی تو روایت میں یہ ہے، جیسے ایک مشہور واقعہ ایران ہی کا، بس آخری جملے وقت پورا ہو رہا ہے، وقت کی پابندی اس درس کا ہمیشہ سے قاعدہ رہا ہے اور رہے گا۔ یہ کسی عالم کو ایران کے ایک ظالم بادشاہ نے گرفتار کیا اور ان کے پاؤں میں رسی باندھ کے ان کو لٹکا دیا۔ خیر تیار تھے وہ اس کے لیے، رات کو خواب میں بادشاہ دیکھتا پیغمبر اسلام اس حالت میں آئے کہ پاؤں میں رسی بندھی، گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے پاؤں میں رسی کس نے باندھی؟ کہا تو نے باندھی۔ گھبرا کے کہا میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کے پاؤں میں رسی باندھی؟ کہا کہ ہاں تو نے میرے ایک نائب کے پاؤں میں رسی باندھی ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے میرے پاؤں میں رسی باندھنا۔ اب یہ بات کا واقعہ ہے کہ پھر کس طرح اس نے انہیں آزاد کیا، کیا عزت دی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی تکلیف میں رسول امام تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کی قیادت اور ان کی پیروی میں ہمیشہ فلاح و بہبود ہے، لیکن عالم سے مقصد مجتہد عالم، ان کی قیادت میں ہمیشہ فلاح و بہبود ہے۔ تو کیونکہ حالات ہر دور میں ایک جیسے رہیں گے، وہی مصائب، وہی مظالم، وہی ظلم، وہی پریشانیاں، اور اگر کبھی سہولت بھی ملی تو اتنے کے ولایت فقیر قائم ہو جائے گی۔ تو ہمارے سامنے ہر دور کے علماء کے حالات ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اپنے دور میں جب علماء تھے تو انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو، اپنی ملت کو بچایا، تاکہ ہمارے سامنے جس عالم والے حالات آ جائیں، شہید اول والے آ جائیں تو ہم اس پر عمل کریں، علامہ مجلسی والے آ جائیں تو اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ بقا کے لیے بھی ضروری ہے اور پھر یہ قرآن کا حکم بھی ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دی، ہم ان کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، صرف اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ایک عالم کا تصویری ذکر سن لیں، فقط ایک مرتبہ کہاں موقع ملتا ہے یہ تذکرہ سننے کا۔ اسی جذبے کے تحت انشاءاللہ آئندہ منگل سے مختلف علماء کے حالات پر گفتگو ہوگی، اور میں پہلے ہی سے بتا دوں کہ ہمارا دستور اور طریقہ کیا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی میں یہاں نہ آنے پائے۔ آپ کے علم میں نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مقرر کے لیے، خطیب کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے ایسے مسئلے میں گفتگو کرنا کہ جو بے چین اور مضطرب ہو اور سننے کو تیار نہ ہو۔ یہ ذہن سے آپ نکال دیں کہ کوئی مقرر یا خطیب بڑا مجمع چاہتا نہیں، چھوٹا مجمع 5 آدمی بیٹھے ہوں، سننے والے بیٹھے ہوں تو گفتگو ہو سکتی ہے، 50,000 کا مجمع اور بھاگنے والے بیٹھے ہوں تو کتنا اچھے سے اچھا مقرر ہو وہ تقریر کر ہی نہیں سکتا۔ جب اچھے مقررین کی یہ حالت ہے تو ہم جیسے ناقص اور ادنا لوگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ پہلے سے ہر چیز کا اعلان کر دیا جائے تاکہ کوئی غلط فہمی میں آ کر اپنے اضطراب اور حرکتوں اور اٹھنے بیٹھنے سے مقرر کے لیے باعث زحمت نہ بنے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہم صحیح طریقے سے گفتگو نہ کر پائیں تو جو واقعان سننے والے آئے ہیں ان کو بھی مزہ نہیں آئے گا اور ان کا وقت بیکار ہو جائے گا۔ تو آپ طریقہ سن لیجیے تاکہ جو آنا چاہے آئے، جو نہ آنا چاہے نہ آئے، بہرحال ہمارا فریضہ ادا ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس درس کا ایک بڑا مقصد مسائل فقہ آپ تک پہنچانا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ علماء کے حالات بھی آ رہے ہیں، ان کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، وہ ایک ذمہ داری بھی طے ہو رہی ہے۔ اصل مقصد ہے علماء کے حالات نہیں بلکہ مسائل فقہ کو آپ تک پہنچانا۔ تو چنانچہ یہ لازمی چیز ہے کہ اس درس میں فقہ کے مسائل ہمیشہ بیان ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجالس میں دیر سویر ہو جاتی، اس میں بھی عام طور پر میرا قصور کم ہوتا ہے، انتظار کرنے والوں کا زیادہ، لیکن بہرحال کبھی کبھار خاص طور پر ایام اعضاء میں تو میرا قصور ہوتا ہے۔ لیکن درس میں شریک ہونے والے جانتے ہیں کہ وقت کی پابندی یہ ہمارا طریقہ رہا، 9 بجے گفتگو شروع ہوگی اور اس کے بعد کبھی 1 گھنٹے کی ہوگی، کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی۔ بعض علماء کے حالات کم ملتے ہیں تاریخ میں تو 45 منٹ کی تقریر، 15 منٹ کے مسائل۔ بعض علماء کے تفصیلی حالات ملتے ہیں 1 گھنٹے کی تقریر اور 20 منٹ کے مسائل۔ البتہ اگر کبھی یعنی 80 منٹ کی تقریر ہوا کرے گی 1.25 گھنٹے سے، ویسے اصل وقت یہی 1 گھنٹے تقریر 20 منٹ مسائل۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی عالم کے حالات بہت زیادہ ہو جائے تو 1.5 گھنٹے تک بات پہنچ جائے، اس سے زیادہ بہرحال نہیں ہوگی، لیکن میرے ذہن میں صرف 80 منٹ کا وقت ہے کہ 80 منٹ کے اندر گفتگو مکمل ہوگی، اس میں بھی 1 گھنٹے گفتگو اور 20 منٹ مسائل۔ تو اب جو صاحبان اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، اتنا وقت نکال سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہ تو تشریف لائیں، اور جن کے لیے بہت مشکل ہے، ان کے ضروری کام ہے، ان کی مصروفیات ہیں، وہ زحمت نہ ہی کریں، تو سننے والوں کے لیے بھی آسانی اور ہمارے لیے بھی آسانی۔ اچھا، اب یہ بات 1 گھنٹے کی گفتگو ہو گئی، اب مسائل فقہ کی باری آئی۔ اگرچہ پہلا مجمع ہے
یہ میری جانب سے غلطی ہے کہ بغیر آپ کو پہلے سے بتائے ہوئے آج میں آپ کو زیادہ دیر بٹھا لوں، ورنہ اصول تو یہ ہے کہ آئندہ ہفتے سے اس پر عمل ہونا چاہیے تاکہ جو آج کی تقریر سن کر نہ آنا چاہے ان کو تو کم از کم آج سختی اور پریشانی نہ ہو. لیکن کیونکہ یہ 4 سال کا پروگرام ہے، ہمیشہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، اس چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے آج میں صرف آپ سے 20 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، جس کے بعد یہ گفتگو ختم ہو جائے گی. اور 20 منٹ بھی صرف مسائل اتفاق، یعنی یہ بھی اعلان کر دیا جائے کہ اگر کوئی صرف فقہ کے مسائل سننا چاہے تو وہ 9:45 بجے آ جائے، تاکہ اگر 45 منٹ کی گفتگو ہے تو اسی وقت مسائل شروع ہوں گے، 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو 10 بجے مسائل شروع ہوں گے. اب آج میں ایک پہلا مسئلہ فقہ کا بتاتا ہوں، اور یہ مسئلہ اگر کہ بہت ہی معمولی مسئلہ ہے، بہت ہی معمولی مسئلہ ہے، اتنا معمولی کہ اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنی گمراہی ہمارے معاشرے میں پھیلی کہ دیندار لوگوں کے بھی اعمال غلط ہو جاتے ہیں. اور بہت ہی مختصر مسئلہ ہے، توضیح المسائل میں سے 1.5 یا 2 سطروں میں بیان کیا گیا، لیکن جب اس 1.5 یا 2 سطروں کو میں نے ایک عام مجلس میں بیان کیا تھا جہاں لوگوں کو فقہ نہیں آتی تھی تو 55 منٹ لگے تھے فقط اسے 1.5 لائنوں والے مسئلے کی، لیکن یہاں کیونکہ سمجھدار مجمع اس لیے صرف 10 یا 12 منٹ لگے. اور وہ مسئلہ یہ ہے تقلید سے متعلق ہے. ایک مسئلہ تقلید کے بارے میں تو اب گفتگو نہیں کرنا، تقلید یعنی امور دین میں مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا. بہرحال اس مجمع کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ تقریباً 90% آدمی تقلید کر چکے ہوں گے، ابھی 10% نہیں کر رہے، اس میں سے بھی وہ کم ہوں گے کہ جن کو مسئلہ نہیں معلوم. ان کی اکثریت ہے 10% میں بھی یہ تقلید کرنا ہی نہیں چاہتے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کو کوئی بھی نہیں کروا سکتا. تقلید کا ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ تقلید تو کر لی گئی، مگر کس چیز کا نام ہے تقلید؟ بس اس چیز کا نام ہے کہ میں آقا رسول کی تقلید میں ہوں، میں آقا خمینی کی تقلید میں ہوں. ایسا عام دستور کہ اول تو کوئی تقلید کرتا نہیں ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو ایک نام رکھ لیا میں آقا رسول کی تقلید میں ہوں. اس تقلید کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یعنی تم نے کیا تبدیلی اپنے اندر کی جو تم کہہ رہے ہو کہ میں کوئی صاحب کی تقلید میں ہوں؟ اگر اسی انداز سے عمل کر رہے ہو جس انداز سے اس نام کو رکھنے سے پہلے عمل کر رہے یہ تقلید نہیں ہے. تقلید نام نیت کا نہیں ہے، تقلید نام عمل کا ہے. تقلید کا مقصد یہ کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے فتوے پر آپ عمل نہیں کر سکتے، اور کسی اور کتاب کو آپ عمل کے اعتبار سے دیکھ نہیں سکتے، چاہے وہ گجراتی کی ہو یا اردو کی ہو یا انگلش کی ہو یا ہندی کی ہو یا عربی کی ہو. تو تقلید کا مقصد کیا ہے کہ جس کی تقلید کرنا ہے اس کے مسئلے پر عمل بھی کیا جائے. آپ اگر وضو کرتے آئے ہیں اب تک تقلید کر لی کوئی صاحب کی تو پہلا کام یہ کیا جائے کہ جو وضو کا طریقہ انہوں نے بتایا کیا میرا وضو اسی کے مطابق ہے؟ اگر یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ کیجیے بلکہ جیسے کرتے آ رہے تھے وضو ویسا ہی کیا، فقط بیچ میں نام لے دیا کوئی صاحب کا، تو یہ تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا اور دین کو بھی دھوکہ دیا. تقلید کا مقصد ہے کہ جس کی تقلید کی اس کے بتائے ہوئے مسئلوں پہ عمل کرے. یہ مسئلہ بھی بہرحال ہمارے بچے اور نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں. اصل مسئلہ جو بتانا ہے وہ یہ کہ جب تقلید نام ہے مجتہد کے فتوے پر عمل کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہد کا فتویٰ ہمیں کیسے ملے، کیسے پتہ چلے کہ مجتہد کا فتویٰ کیا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، ایک ہی مسئلہ 5 آدمیوں سے پوچھتے ہیں بلکہ 5 عالموں سے پوچھتے ہیں، ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوتا ہے. ایک ہی مسئلہ ہم کہیں ایک کتاب میں دیکھتے ہیں، 2 کتابوں میں دیکھتے ہیں، دونوں میں الگ الگ نظر آتا ہے، جبکہ دونوں پر نام اسی مجتہد کا لکھا ہے جس کی ہم نے تقلید کی. اور خاص طور پر اب جو حالات ہیں ہمارے سامنے اس میں اس اسلامی انقلاب نے ایران کے عوام کو بے پناہ فوائد پہنچائے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں معلومات نہیں اس کے بارے میں، اس لیے ہمارے لیے کچھ نقصانات بھی ہو گئے. جس میں پہلا نقصان یہ ہو گیا کہ اب ریڈیو سے کوئی اعلان ہو کہا جاتا ہے یہ دیکھیے خمینی صاحب کا فتویٰ ہے. کسی پوسٹر میں، کسی پمفلیٹ میں، کسی ہینڈ بل میں، کسی رسالے میں کوئی چیز چھپ جائے یہ خمینی صاحب کا فتویٰ ہے. کسی فلم میں، کسی ویڈیو میں، کسی ٹی وی میں کوئی چیز آ جائے کہا جاتا ہے دیکھیے ایران میں یہ ہو رہا ہے یہ خمینی صاحب کا فتویٰ. جبکہ خود خمینی صاحب اور خل صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا فتویٰ تمہیں کیسے ملے گا، عمل کرنا ہے ہمیں فقط مجتہد کے فتوے پر، اور کسی کے فتوے پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، صرف مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا.
تو مجتہد کا فتویٰ ملے گا کیسے؟ کیا طریقہ؟ 4 طریقے شریعت نے بتائے۔ نمبر 1، خود آدمی مجتہد سے سنے، خود اپنے کان سے سنے جا کر مجتہد یہ کہہ رہا تھا یہ میرا فتویٰ ہے، پھر تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، 2 عادل آدمی آ کر بتائیں کہ فلاں مجتہد کا یہ فتویٰ ہے، 2 عادل آدمی بتائیں کہ فلاں مجتہد کا یہ فتویٰ، تب تو ٹھیک ہے وہ فتویٰ بنے گا، آپ عمل کریں گے۔ ایک عادل نے بتایا یہ فتویٰ ہے، آپ عمل نہیں کر سکتے، کم سے کم 2 عادل آ کے بتائیں تو فلاں مجتہد کا یہ فتویٰ ہے، پھر عمل کریں گے۔ نمبر 3، مجتہد کی کتاب میں دیکھیں کہ جس کے بارے میں یہ بھی اطمینان ہو کہ یہ مجتہد نے لکھی ہے، یہ بھی اطمینان ہو کہ کتاب صحیح ہے۔ 2 شرطیں، ایک تو یہ کہ کتاب مجتہد کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں لکھی ہو پرنٹنگ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، ترجمے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو 2 اطمینان ہونے چاہیے، یہ کتاب مجتہد کی لکھی ہوئی ہے اور یہ کتاب صحیح، یہ اطمینان ہونا چاہیے۔ ایسی کتاب میں دیکھے تو بات ہے، اور اگر ایسی کتاب نہیں ہے اس پر مجتہد کا نام ہے، جیسے ہمارے اردو میں کتاب ہے تحفۃ العوام، اس پر مجتہدین کے نام پائے جاتے ہیں، 4-5 مجتہدوں کا نام، اب یہ بیکار ہے جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو تو واقعان کس مجتہد کی تقلید کرتا ہوں اسی میں لکھی ہے اور یہ کتاب بھی صحیح ہے، کوئی پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے، ترجمے کی کوئی غلطی نہیں۔ اور 4تھا طریقہ یہ کہ کوئی ایسا ذریعہ جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے یہ فتویٰ میرے مجتہد کا ہے۔ اب ایک لفظ آپ نے 2 مرتبہ سنا، اطمینان ہو جائے، کتاب کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ میرے مجتہد کی ہے، اور کوئی بھی ذریعہ جس سے اطمینان ہو جائے کہ یہ فتویٰ میرے مجتہد کا ہے۔ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ بس یہی سمجھانا تھا اصل، یہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے بے شمار مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بات ذرا سخت اور مشکل ہے، مگر تھوڑی توجہ کی جائے تو جہاں آپ نے 70 منٹ کی زحمت برداشت کی ہے تو آخری 10 منٹ رہ گئے۔ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ انسان کے ذہن کی مختلف حالتیں، ایک حالت کو فقہ میں کہا جاتا ہے یقین، مجھے کسی بات پہ یقین ہو گیا، ایک کو کہا جاتا ہے اطمینان، مجھے فلاں بات پر اطمینان ہے، ایک کو کہا جاتا ہے ظن، یہ ظن کا لفظ فقط وہ لوگ سمجھ سکیں گے جو کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں فقہ کی، کہ فلاں چیز کا ظن ہو گیا، ایک کو کہا جاتا ہے شک۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ اچھا یہی یہ میں بتا دوں کہ یہی وہ مسئلہ ہے، یہی وہ مسائل فقہ ہیں جن کا وہ ثواب ہے کہ 1 گھنٹے کی عبادت 70 سال کی سنت عبادت سے زیادہ بہتر ہے 1 گھنٹے کا مسائل فقہ پہ غور و فکر کرنا، تو یہی مسائل ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، دماغ کو زحمت دیں تو خدا آپ کو ثواب اور اجر دے گا۔ بس 10 منٹ کی بات ہے، ہوا نہیں ہوا مسئلہ تب بھی اس کو بھی بند کر دوں گا۔ یقین کہتے ہیں 100% کسی بات کا ذہن میں آنا، جیسے آپ کو یہ یقین ہے کہ اس وقت آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ 100% یقینی بات ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو ایسا خیال جو 100% ہو، جس میں ذرا سا بھی شک نہ ہو، 1% بھی اس میں غلطی کا امکان نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے یقین۔ یہ ویسے بہت مشکل سے آتا ہے، بہت کم چیزوں میں آتا ہے، لیکن بہرحال یقین ہے 100% یہ خیال آنا جس میں 1% بھی غلطی کا امکان نہ ہو، وہ ہے یقین۔ یقین کے بعد ایک چیز ہے شک۔ شک کا مقصد کیا ہے؟ بالکل آدھے 2 خیال دل میں آنا، 50% یہ ایک طرف، 50% یہ ایک طرف۔ جسے پرانی محاورے میں اردو سے کہا جاتا ہے کہ اٹھنی ایک طرف، آٹھانے ایک طرف، روپے میں آٹھانے ایک طرف، آٹھانے ایک طرف، یقین روپے میں 16 آنے، تو بالکل 16 آنے کی بات ہے، 100% بات ہے، 1% 28 کا بھی فرق نہ پڑ رہا۔ اور شک کہتے ہیں 8 آنے، میرے آج کے نوجوانوں کے لیے 50%، 50% کے بعد، اور جو یہ میرے اصطلاحات نہ سمجھ سکے ان کے لیے 98 روپے کی بات ہے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ 98 ایک طرف، 98 ایک طرف، یعنی دل میں ایک ایسا خیال آنا، ایک ایسا خیال آنا کہ جب آدمی کا دل 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، آدھا دل کہہ رہا ہو یہ بات صحیح ہے، آدھا دل کہہ رہا ہو کہ یہ بات صحیح ہے، ایسے خیال کو کہتے ہیں شک۔ اب مثلا بطور مثال آپ یہ سوچے آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ 5 دن پہلے اس وقت کیا کر رہے تھے،
اب آپ سوچیں آپ کے ذہن کام نہیں کر رہا ہے، لیکن دل میں خیال آ رہا ہے شاید میں گھر میں تھا، یا خیال آ رہا ہے شاید میں دوستوں کے ساتھ تھا. بالکل برابر کے دو خیال ہے، آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف. اسے کہتے ہیں شک، یعنی 50% ایک 50% ایک طرف. یہ دو باتیں ہو گئی. تو یقین ہے روپے میں سول آنے کا نام، شک ہے روپے میں ہاتھ آنے ایک طرف ہاتھ آنے ایک طرف. یا یقین ہے 100%، شک ہے 50%. اب 50 سے لے کر 100 تک کا جو بیچ کا عرصہ، 51 سے لے کر 99 تک جو خیال آئے اسے فقہ میں کہتے ہیں زن. یعنی 98 سے اوپر ہو 16 آنے سے نیچے ہو، اس کا نام ہے زن. ایسا خیال زن کسے کہتے ہیں؟ ایسا خیال جو دل میں آ رہا، پورا 100% نہیں مگر 70%، 80%، 50% سے زیادہ ہو. آدمی یہ سوچے کہ زیادہ تو خیال یہی لگ رہا ہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، پچھلے ہفتے میں نے فلاں کام کیا تھا، زیادہ دل اس طرف جا رہا، تھوڑا سا یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ شاید میں یہ کام نہیں کر رہا تھا. جب بالکل برابر ہو تو شک، جب ایک طرف زیادہ ہو ایک طرف کم ہو تو جس طرف زیادہ ہو جائے اس کا نام ہے زن. مثلاً اکثر نماز میں ہوتا ہے کہ میری دوسری رکعت ہے تیسری، اگر دل بالکل آدھا آدھا ہو جائے، آدھا دل کہے دوسری آدھا کہے تیسری تو یہ ہے شک. اور کبھی ایسا ہو جائے خیال تو دونوں ہے کہ پتہ نہیں دوسری ہے پتہ نہیں تیسری، مگر زیادہ خیال آ رہا ہے کہ تیسری ہے، تھوڑا تھوڑا خیال آ رہا ہے کہ شاید دوسری ہے، تو وہ جو زیادہ خیال ہے اس کا نام ہے زن. زن ہے 51 سے لے کر 99 تک. لیکن یہ تو اب آپ خود ہی دیکھیں کہ 51 سے 99 بہت ہی یہ بڑی رینج ہے، یہ بہت بڑا شریعت نے اس کا دائرہ کر دیا کہ 51 آ جائے تھوڑا سا زیادہ یہ بھی زن، اور 99 بالکل یقین کے قریب وہ بھی زن. تو اس سلسلے میں شریعت نے ایک بات اور بتائی ہے اسی پر میری گفتگو ختم، اور وہ یہ کہ زن کہتے ہیں 51 سے 99، 9 آنے سے لے کر 15 آنے تک. یہ 15.25 آنے یا 16 آنے، پتہ نہیں 16.25 آنے کے بعد کیا ہوتا تھا، لیکن بالکل یہ 16 آنے کے قریب یہاں سے وہاں تک یہ ہے پورا زن. لیکن جو بالکل یقین کے قریب والا حصہ ہے زن کا، بالکل یقین کا، یعنی 90% سے 99 تک، اسے فقہ میں اطمینان کہا جاتا ہے. مجھے خدا بات کا اطمینان ہو گیا، اطمینان. اب مثلاً فرض کیجیے، اگر کوئی مثال کیا صحیح نہ ہو لیکن فرض کیجیے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ گھر سے کرے تھے 8:30 بجے، کیا ابھی تک آپ کے گھر خیریت سے ہے؟ آپ کی لگ سکتی ہے، گر بھی سکتا ہے، زلزلہ بھی آ سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. کہیں گے نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ گھر خیریت سے، لیکن یہ پورا یقین غلط. 99% ہمیں یقین ہے کہ 1% تو احتمال کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ چانس تو موجود ہے. تو یہ جو 99% خیال ہوتا ہے، 95% ہوتا ہے، روپے میں 15 نہیں روپے ہم کہتے ہیں، اس کا نام ہے اطمینان. بالکل یقین کے قریب قریب، لیکن 1% تو چانس ہے کہ شاید ایسا نہ ہو بلکہ کچھ اور. اب یہاں تک کی بات آپ نے سنی، بس مجھے 4 منٹ ملے ہیں جس میں یہ مسئلہ مکمل کرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے چوتھا طریقہ جس سے آپ کو فتویٰ ملتا ہے، کوئی بھی ایسا ذریعہ جس پر آپ کو اطمینان ہو، یعنی یہ 100% یقین ہو یا کم از کم 90% کی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. اب وہ ذریعہ آدمی بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ کوئی صاحب کا یہ فلانی صاحب کا یہ فتویٰ، اگر ہمیں اطمینان ہو رہا ہے تو ہم اس کی بات مان سکتے ہیں. لیکن اگر اطمینان نہیں ہو رہا، بس یہ 70% خیال ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اگر 30% ہے کہ شاید غلط کہہ رہا ہو، یہ بات اس کا فتویٰ، اس کی بات ہم نہیں مان سکتے. فتوے کے لیے ضروری ہے کہ یا یقین ہو یا اطمینان ہو. اب دیکھیے مسئلے میں سب دوسری چیز بتائی گئی کہ 2 عادل آدمی آ کر مسئلہ بتائیں تو ان کی بات مان لینا ہے. اور چوتھی بات بتائی گئی کہ اگر ایک آدمی بھی آ کر کہے تو اس کی بات بھی ماننا ہے. اب یہ تو بظاہر بہت ہی غلط بات کروں کہ 2 عادلوں کی بات اور ایک آدمی کوئی بھی غیر عادل ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے. پر فرق دیکھیے، جب 2 عادل آدمی کوئی بھی فتویٰ بتائیں اس کو ماننا ضروری ہے، چاہے ان کی بات پر یقین ہو یا نہ ہو، اطمینان ہو یا نہ ہو، شک ہو تب بھی مانے. ارے شک سے بھی کم، صرف 20% خیال ہو رہا ہے کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں، 80% خیال ہے کہ غلط بتا رہے ہیں، تب بھی ان کی بات ماننا ضروری ہے. عادلوں کا مسئلہ یہ کہ جب تک تو ان کے غلط ہونے سے یقین نہ ہو جائے، غلط ہونے کے 100% خیال ہو کہ غلط کہہ رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ اگر 1% ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، 99% ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں، تب بھی ان کی بات مانو. جب 100% یہ خیال آ جائے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں عادل، تب ان کی بات نہ مانو، ورنہ ہر صورت میں ماننا ہے.
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ 90% دل کہے کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے تب اس کی بات ماننا ہے. یعنی عادل میں 1% بھی دل کہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو مانو. غیر عادل میں ضروری ہے کہ کم سے کم 90% دل اس کو صحیح مانے تب مانو ورنہ نہ مانو. یہ فرق ہو گیا. تو اب دوبارہ سن لیں 2 منٹ بچے ہیں بس. تو یا تو خود مجتہد سے سنیں یا تو عادل آ کر بتائیں. اب کیا ہے صرف 5% دل کہہ رہا ہے کہ یہ سچے ہیں, 95% 95% دل کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں, پھر ان کی بات ماننا جب تک کہ 100% ان کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو. نمبر 3, کسی ایسی کتاب میں دیکھیں جو مجتہد کی ہو اور اس کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو. یقین تو نہیں ہو سکتا کسی بھی کتاب میں سوائے کتاب خدا سے. ہر کتاب میں غلطی کا امکان ہے, لیکن 90% تک اگر اطمینان ہو کہ کتاب صحیح ہے تو مان سکتے ہیں. اگر یہی پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں تو نہیں مان سکتے. چوتھا طریقہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے اطمینان ہو جائے دل کو تو یہ فتویٰ مجتہد کا ہے. اطمینان ہو جائے یعنی کم سے کم 90% خیال آ جائے کہ یہ بات صحیح ہے. اب چاہے کوئی آدمی آ کر کہے, عام آدمی, جاہل آدمی, غیر عادل آدمی, اس کی بات پر اطمینان ہو جائے تو آپ مانیں گے, مگر اس کی بات کو نہیں مانیں گے. کس کو مانیں گے؟ اپنے اطمینان کو. کوئی آدمی آپ سے کہے کہ ادھر تو 2 عادل آئے تب تم نے مانا, ایک عادل بھی آیا تو میں واپس کر دیا کہ میں آپ کی بات پر عمل نہیں کر سکتا. یا ایک فاسق کو فاجر آدمی آ کر کہتا ہے اس کی بات کو مان رہے ہو, یہ کیا ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ وہاں مجھے عادلوں کی بات ماننا تھا, یہاں پر اس کی بات نہیں ماننا. اس کی بات سے جو مجھے اطمینان ہو رہا ہے اس اطمینان پر عمل کر رہا ہوں, اس پر عمل نہیں کر رہا. اور عادلوں کا مسئلہ ہے کہ عادلوں پر عمل کرنا چاہے ان کی بات کے غلط ہونے کا شک کیوں نہ ہو رہا ہو, یہ فرق ہے. تو اطمینان جس چیز سے بھی ہو جائے, چاہے ریڈیو سے ہو, ٹیلی ویژن سے ہو, اخبارات سے ہو, رسالوں سے ہو, پمفلیٹ سے ہو, ایک آدمی کے کہنے سے ہو جائے, مجتہد کی جانب سے کوئی خط آ گیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے اور اطمینان ہو جائے کہ یہ خط صحیح ہے. غرض یہ کہ جس چیز سے بھی اطمینان ہو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کریں. ایک عالم سے پوچھ کر عمل کرنے والے غلط, یا تو ان کو اطمینان ہو جائے تو دوسری بات, ورنہ 2 عادل چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ مسئلے آقا خمینی کے نام سے بلا وجہ مشہور ہو گئے کہ انہوں نے جو سگریٹ پینے کو حرام قرار دے دیا ہے نئے آدمی کے لیے, کسی نے یہ مسئلہ مشہور کر دیا. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ کسی نے یہ کہا کہ انہوں نے زنجیر کے ماتم کو حرام قرار دے دیا. کسی نے کہا کہ جی انہوں نے تو یہ کہا کہ ہر نماز کو الگ الگ پڑھا جائے, 5 نمازیں 5 وقتوں پڑھی جائے. کسی نے کہا جی انہوں نے جمعے کی نماز کو بالکل واجب قرار دے دیا. اب یہ سب غلط. یہ 4 طریقوں سے اگر اطلاع ملے تو مانیں, خود سنیں, کتاب میں دیکھیں, جو عادل بتائیں یا قابل اطمینان آدمی بتائیں. اس کے علاوہ خبریں اڑتی رہیں, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں, آپ پر عمل کرنا ہی ضروری نہیں. حتیٰ یہ کہ فرض کیجیے جس خبر کو آپ نے چھوڑ دیا وہ صحیح خبر بھی ہو, وہ صحیح فتویٰ, لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا, آپ کو گناہ نہیں ملے گا. میں نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا. میری ذمہ داری یہ تھی کہ ان 4 طریقوں سے مسئلہ معلوم ہوتا تو میں عمل کرتا. یہ ان 4 طریقوں میں شامل نہیں تھا, اس لیے میں نے عمل نہیں کیا. حتیٰ یہ کہ ہم گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. یہی مسئلہ ریڈیو ایران اور زاہدان اور تہران کا ہے. اطمینان جس کو آتا ہے وہ مانے, جس کو نہیں آتا وہ نہیں مان سکتا. اور اطمینان بھی ایک ایسی چیز ہے, آپ کو ہوگا مجھے نہیں ہوگا, مجھے نہیں ہے میں نہیں مان سکتا, آپ کو ہو گیا تو آپ مانیں. لیکن عادل آدمی اگر آ گئے تو آپ کو بھی ماننا ہے, مجھے بھی ماننا ہے. اور عادل آدمی نہیں آئے تو کہیں سے اعلان ملان سن لیا, جسے اطمینان ہے وہ مانے, جسے اطمینان نہیں ہے وہ نہ مانے. بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں تھی. میری گفتگو ختم نہیں ہوئی, بس بطور تبرک و تمیم اور اس لیے کہ مجلس ہے 2-3 منٹ صرف مسائل کی آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہوگی. صحیح معنوں میں آئندہ منزل سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. تو اب یہ مجتہد جس کی تقلید کرنا ہے, اس کا اعلان, اس کا فتویٰ جب ہم تک پہنچے تب ہمیں ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے. بغیر اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں, بغیر اس پہ عمل کرنا صحیح نہیں, جب تک کہ ان 4 طریقوں میں سے کسی طریقے سے نہ پہنچے. چاہے فرض کیجیے آپ کا دل بھی کہہ رہا ہو تو فتویٰ مجتہد کا یہی ہونا چاہیے. تب بھی نہیں مان سکتے آپ جب تک کہ ان 4 طریقوں سے پتہ نہ چلے. اور غالباً یہی سبب ہے, اور غالباً یہی سبق سکھانا تھا کہ جب جلتے ہوئے خیمے کے اندر اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ آگ کے حصار میں آ گیا, چاروں طرف سے آگ ہی آگ جو خیموں کو جلا رہی, اور اس حالت میں بھی زینب کبریٰ جب خیمے کے اندر کھڑی تو زینب کو مسئلہ یقیناً معلوم ہوگا
مگر شریعت کی ذمہ داری کوئی اور. اسی لیے ایک مرتبہ زینب یہ خواہش کرتی ہے سید سجاد سے آگے بڑھ کر بازو کو ہلا کے, بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو, تمہاری پھوپھی تمہاری امامت میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہے, اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم یہیں جل کے مر جائیں یا ہمارے لیے باہر نکلنا ضروری؟ اور جب تک کہ سید سجاد نے نہیں کہا کہ پھوپھی اماں علیکم بالصحرا, آپ کے لیے واجب ہے کہ اب آپ خیمے سے باہر جائیں, اس وقت تک علی کی بیٹی نے قدم باہر نہ نکالا. ایک منزل سے کربلا کے میدان میں جلتے ہوئے شعلوں کی, جہاں زینب پہلے سید سجاد سے پوچھ رہی تھی, اس کے بعد عمل کر رہی تھی, اور ایک منزل زندان شام اور دربار شام کی تھی کہ جب یزید سید سجاد سے کہتا ہے کہ فرزند رسول اب ہم آپ کو آزاد و رہا کرنا چاہتے ہیں, اب ہم آپ کو قید سے نجات دینا چاہتے ہیں, تو سید سجاد نے جواب نہ دیا, فقط اتنا کہا جب تک کہ میری پھوپھی زینب اجازت نہ دیں گی میں اس مسئلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کربلا کا مقام جہاں زینب امام کو مسئلہ پوچھ رہی, شام کا دربار جہاں امام پھوپھی کے مشورے کے بغیر جواب دینے کو تیار نہیں, اور جب زینب نے ایک مرتبہ کہا بیٹا ہم اس وقت تک آزاد ہونے کو تیار نہیں جب تک کہ ہمیں ہمارے وارثوں کا ماتم نہ کرنے دیا جائے, تو اس جملے نے بتایا کہ زینب کو بھوک اور پیاس جو کربلا سے چلی آ رہی تھی, زندان شام میں بیٹھ بیٹھ کے نمازیں ادا کرنا پڑی, مگر زینب کو اپنی بھوک و پیاس مٹانے کی اتنی فکر نہ تھی جتنا یہ خیال تھا کہ میرے بھائی کا ماتم نہ ہو سکا, مجھے بھائی کی سب ادا بچانا ہے. زینب پانی کی پیاسی نہ تھی, ارے حسین پر آنسوؤں کی پیاسی تھی. ایک سورہ